بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السؤال حق والسؤال حق، اور سوال کرنا قیامت کے دن حساب و کتاب سوال حق حق ہے۔ والسؤال حق لقوله علیہ السلام ان اللہ یدنی المؤمن فیضع علیہ کنفہ ویسترہ فیقول اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا فیقول نعم ای رب حتی اذا قررہ بذنوبہ ورأى في نفسه أنه قد هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين۔ والسؤال حق، اور قیامت کے دن سوال کرنا یہ حق ہے۔ آگے یہ حدیث سے ثابت کریں گے۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اسی طرح وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ اس پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ وَالسُّؤَالُ حَقٌّ، قیامت کے دن سوال کرنا حق ہے، تو قرآن مجید میں تو یہ بھی آتا ہے کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، قیامت کے دن سوال نہیں کیا جائے گا عن ذنبہ، گناہ کے بارے میں۔ اوپر تو کہا کہ السؤال حق، تو یاد رکھنا اس آیت کا تعلق حساب اور کتاب کے بعد سے ہے، کہ جب حساب اور کتاب ہو جائے بعد میں کسی سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ تو والسؤال حق، اور قیامت کے دن سوال کرنا حق ہے، لقولی علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے، ان اللہ یدنی المؤمن، کہ بے شک اللہ تعالیٰ قریب کریں گے مومن بندے کو، فیضع علیہ، پس رکھیں گے اس پر، کنفہ، اپنا نورانی پردہ۔ یاد رکھنا کنف کے مختلف معنی، کنف بازو کو بھی کہا جاتا ہے، کنف کسی چیز کے کنارے کو بھی کہا جاتا ہے، جانب کو بھی کہا جاتا ہے، اس کا معنی حفظ اور امان بھی ہے، اور وہ جو پرندوں کے پر ہوتے ہیں اس کو بھی کنف کہا جاتا ہے۔ پرندوں کی عادت ہے، پرندے کی عادت ہے کہ وہ پروں سے اپنے وہ چوزوں بچوں کو چھپاتی ہے، مرغی ہو جو بھی ہو۔ تو کنف یہاں بازو مراد ہے، کنف بازو، نورانی پردہ، تو اللہ تعالیٰ ڈال دے گا اس پر کنفہ، اپنا نورانی پردہ، وَيَسْتُرُهُ، اور اس مومن بندے کو چھپائے گا، فَيَقُولُ، پس اللہ فرمائیں گے، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، کیا تو جانتا ہے فلاں گناہ، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، کیا تو جانتا ہے فلاں گناہ، وہ جو آپ نے گناہ کیا تھا۔ فَيَقُولُ، تو وہ مومن بندہ کہے گا، نعم، جی ہاں، اے ربی، اے میرے رب۔ یہاں اے حرف ندا، پھر یا، آیا، حیا، اے، آ، تو یہ اے حرف ندا میں سے، تو وہ بندہ کہے گا مومن بندہ، نعم، جی ہاں، اے رب، اے میرے رب، میں جانتا ہوں فلاں فلاں گناہ میں نے کیا تھا۔ حتی اذا قررہ بذنوبہ، حتی اذا قررہ بذنوبہ، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ اس بندے سے اس کے گناہوں کا اقرار کروا لیں گے، ورأى فی نفسہ، اور وہ بندہ گمان کرے گا اپنے نفس میں، انہ قد ہلک، کہ بے شک وہ تو ہلاک ہو چکا، یعنی اب تو میرا خیر نہیں ہے، اب تو مجھے عذاب ملے گا۔ قال، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، سترتھا، میں نے چھپائے تھے، ہاں وہ گناہ، علیک، تجھ پر،
فی الدنیا، دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں جو آپ نے جو گناہ کیے تھے وہ میں نے آپ پر چھپائے تھے دنیا میں۔ وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، اور میں اغفرها اس گناہ کو بخش دیتا ہوں، لک آج آپ کے لیے، الیوم آج کے دن، تو آج کے دن وہ گناہ میں آپ کے لیے بخش دیتا ہوں۔ فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، تو پس اس کو دی جائے گی ہی اس کی نیکیوں کی کتاب۔ فَيُعْطَى، تو اس بندے کو، مومن بندے کو دی جائے گی اس کے نیکیوں کی کتاب۔ وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ، اور بہرحال جو کافر ہے اور منافقین ہے، فَيُنَادَى بِهِمْ، تو ان کو آواز دی جائے گی، فَيُنَادَى، تو آواز دی جائے گی، بِهِمْ، ان کو، عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ، تمام مخلوق کے سامنے، رؤوس رأسن کی جمع ہے، یعنی تمام مخلوق کے سروں پر، مطلب سب کے سامنے۔ فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ، تو ان کو آواز دی جائے گی علی رؤوس الخلائق، مخلوق کے سامنے۔ کیا آواز دی جائے گی؟ ہؤلاء الذین کذبوا، یہی لوگ ہیں کذبوا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹ باندھا ہے، علی ربہم، اپنے رب پر۔ الا آگاہ رہو، خبردار، سنو، یہ حرف تنبیہ ہے، اس کا معنی خبردار، آگاہ رہو، سنو، اس طرح کے ترجمہ اس کا آتا رہتا ہے۔ الا سنو، لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو علی الظالمین، ظالموں پر، یعنی کافروں پر۔ والحوض حق، اور حوض حق ہے، لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ شارح کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ حوض اور کوثر ایک ہے۔ حوض کے لیے شارح نے جو دلیل پیش کی، انا اعطیناک الکوثر، حوض کوثر، تو شارح کے کلام سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کوثر اور حوض دونوں ایک ہیں، جبکہ جمہور فرماتے ہیں کہ یہ حوض الگ ہے اور کوثر الگ ہے۔ کہتے ہیں حوض یہ میدان محشر میں ہے اور کوثر یہ جنت میں ہے۔ تو بعض علماء نے دونوں میں تطبیق بھی دی ہے کہ کوثر جنت میں ہے اور حوض محشر میں ہے، تو یہ حوض میں جو پانی آتا ہے یہ کوثر سے آتا ہے، میدان محشر میں حوض ہے تو اس میں جو پانی آتے ہیں وہ کوثر سے آتے ہیں۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ یجری فی الحوض میزابان یمدانہ من الجنت، کہ حوض میں دو پرنالے بہتے ہیں جو جنت سے آتے ہیں۔ تو شارح کے کلام سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ایک جمہور فرماتے ہیں دونوں الگ الگ ہے، حوض الگ ہے، یہ میدان محشر میں ہے، اور کوثر جنت میں۔ بہرحال یہ حوض میں جو پانی آتا ہے وہ بھی کوثر سے آتا ہے، تو اس لحاظ سے دونوں ایک ہوئے۔ تو کہتے ہیں والحوض حق، اور حوض حق ہے، لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ ولقولہ علیہ السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے، حوضی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوضی، میرا حوض، مسیرت شہر، ایک مہینے کی مسافت پر ہے، یعنی ایک مہینے کی مسافت پر پھیلا ہوا ہے۔ وَزَوَایَاهُ سَوَاءٌ، اور اس کے کنارے اور اس کے اطراف، یا وَزَوَایَاهُ، اور اس کے گوشے، سَوَاءٌ، برابر ہے، برابر ہے مطلب چار گوشے ہیں برابر ہے، مطلب یہ مربع ہے، مربع چاروں اطراف اس کے برابر ہے۔ وَزَوَایَاهُ سَوَاءٌ، اور اس کے اطراف گوشے، سواء، برابر ہے، ایک مہینے کی مسافت پر ہے۔ حوض کی کچھ خصوصیات بیان کر رہے کہ ایک مہینے کی مسافت پر ہے اور اس کے اطراف برابر ہے۔ ماؤہ ابیض من اللبن،
اس کا پانی ابیض زیادہ سفید ہے، من اللبن دودھ سے، ابیض زیادہ سفید. یاد رکھنا آپ نے پڑھا ہے کہ ثلاثی مجرد سے اس میں تفضیل افعلو کے وزن پر آتا ہے، آپ نے پڑھا تھا، مگر لون اور عیب سے نہیں آتا. تو یہ تو ابیض، یہ تو رنگ ہے سفید، تو پھر اس میں تفضیل اس سے کیسے آ سکتا ہے؟ تو یاد رکھنا کوفیین نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ لفظ سواد اور بیاض سے اس میں تفضیل آ سکتا ہے، اس لیے کہ رنگوں میں یہ دونوں اصل ہے، جبکہ بصریین کے ہاں وہ کہتے ہیں یہ شاذ ہے. تو ماؤہ ابیض من اللبن، اس کا پانی زیادہ سفید ہے، من اللبن دودھ سے، وریحہ اور اس کی بو اطیب من المسک زیادہ خوشگوار ہے مشک سے، وکیزانہ اکثر من نجوم السماء، وکیزانہ اور اس کے پیالے اکثر زیادہ ہے من نجوم السماء آسمان کے ستاروں سے، آسمان کے ستارے نہیں گنے جا سکتے، تو اس کے جو پیالے ہوں گے وہ بھی بہت زیادہ ہوں گے، گنے نہیں جا سکیں گے. من یشرب منہا فلا یظمأ ابدا، اس کو من یشرب با پر جزم پڑے، اس کی یہ من اس میں شرط میں سے اسماء جازمہ ہے اور یہ فعل مضارع کو جزم دیتے. من یشرب منہا جو پیے گا، من یشرب جو شخص پیے گا، منہا اس میں سے، فلا یظمأ ابدا تو اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی، وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. آگے شارح کہہ رہے ہیں والاحادیث فیہ کثیرۃ، اور احادیث فیہ اس بارے میں یعنی کوثر کے بارے میں، حوض کے بارے میں، کثیرۃ بہت زیادہ ہے. بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم.